اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی و خوش امامت میں ہم لوگ آج ابتدا کریں گے۔ کہہ رہے ہیں آپ کے مختصر حالات زندگی۔ چھٹے امام کا نام جعفر۔ جعفر جانتے ہیں کیا ہے مولانا؟ جعفر جنت میں ایک نہر کا نام۔ کنیت ابو عبداللہ، اور یہی کنیت کس کی ہے؟ اور ہمارے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کی، ابو عبداللہ۔ اور لقب، مشہور ترین لقب کیا تھا؟ صادق تھا۔ صادق۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور ماں جناب ام فروا تھیں۔ آپ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری۔ رسول کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل۔ اور 148 ہجری کو کب مولانا تاریخ شہادت کب آتی ہے آپ کی امام کی؟ 15 شوال یا 25 شوال، صحیح ہے، 15 یا 25۔ جو عرب وغیرہ میں منائی جاتی ہے میرے خیال سے وہ 25 منائی جاتی ہے، ہندوستان میں جو مناتے ہیں وہ 15 مناتے ہیں، یا اس کا برعکس ہے، مجھے بھول رہا ہوں میں فی الحال۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو 15 شوال، شوال کا مہینہ جانتے ہیں نا، عید والا مہینہ جو آتا ہے، اس کی 15 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی۔ عمر مبارک آپ کی کتنی تھی؟ 65 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور مشہور قبرستان بقیع میں اپنے والد ماجد کی قبر کے بغل میں دفن کیے گئے۔ یہ تعجب دیکھے مولانا، جو روزے بنے ہوئے، انسان چاہتا ہے کہ ان کی اصل قبر کی زیارت کر لے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ جناب سکینہ کے روزے پہ جائیں، ہم کربلا میں جائیں، اور کیسے شوق، جو ویڈیو آتی ہے کہ جناب عباس کے زیر زمین جو آپ کی اصل قبر ہے اس کی زیارت دیں گے، صحیح ہے، ہم اسے کتنے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہم 8ویں امام کے روزے میں جاتے ہیں، معصوم یعقوب میں گئے، ہمیں پچھلی بار لے جایا گیا جہاں بہت کم لوگوں کو لے جاتے ہیں، کہ جہاں ایک زری ہے جس کے سامنے سیدھے جو ہے جناب معصومہ کی قبر ہے، اوپر خالی زری ہے، صحیح ہے نا، وہ ان کی اصل قبر زیر زمین ہے، اور ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مدینے جائیں گے تو اصل قبر ہماری نگاہوں کے سامنے، صحیح ہے، آپ چاہیں کہ وہاں دعا مانگ لے کھڑے ہو کے، چوم تو سکتے نہیں، جھک سکتے نہیں، چونکہ کافی دوری سے انہوں نے جال لگا رکھی۔ اچھا، جالی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جالی سے قریب رہیں گے تو اس کے پاس باہر کا سب آپ واضح طور پر سب دیکھ سکتے ہیں۔ جال میں اگر آپ قریب سے نگاہیں کریں گے تو اس کے باہر بنا اڑچن کے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کر رکھا ہے، جال کے 2-3 فٹ کی دوری پر ایک بیریکیڈ لگا دیا ہے، صحیح ہے نا۔ اب بیریکیڈ، جب جال کو آپ دور سے دیکھ رہے ہو نا، تو جو جال کے باہر کا حصہ ہوتا ہے وہ اتنا واضح نظر نہیں آتا، تو ایسے میں آپ کو رکنے دیا نہیں جاتا کہ آپ دعا کر سکیں، زیارت پڑھ سکیں، نہ چومنے دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ روزے بنے ہیں وہاں انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اصل قبر کی زیارت کرے، اور جہاں اصل قبر کی زیارت ممکن ہے وہاں وہ کر نہیں پاتا۔
بقی میں اپنے والد ماجد کی قبر کے بغل میں دفن ہوئے. جیسا میں نے بتایا پہلے امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے, جناب فاطمہ کی قبر الگ ہے, صحیح ہے, اور یہ 4 قبریں ایک دوسرے کے متوالی ہیں, بغل بغل میں ہیں. تو پہلے امام حسن علیہ السلام ہیں, پھر ہمارے چوتھے امام, سجاد پھر علیہ السلام، 5ویں امام, اور اس کے بعد چھٹے چھٹے امام۔ امام. آپ کے دور کے خلفاء امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا آغاز 114 ہجری میں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے 5ویں امام کی شہادت کب واقع ہوئی؟ 114 میں. صحیح ہے نا؟ یہی وہ زمانہ تھا جب اموی حکومت زوال پذیر تھی. زوال پذیر یعنی ختم ہونے والی ختم تھی, ہونے اور والے تھے 132 میں تمام ہو گئی. کتنی ہجری میں مولانا؟ تو 132 ہجری میں. اور 132 ہجری کے بعد سے بنی عباس کی خلافت کا آغاز ہوا. آخری خلیفہ کون تھا بنی امیہ کا؟ یاد ہے؟ یاد رکھنا, مروان حمار. کیا نام ہے؟ مروان حمار۔ حمار. اس کو گدھے میں رکھ کے جلا دیا گیا تھا, اس لیے اس کا نام پڑ گیا مروان حمار. آخری خلیفہ بنی امیہ کا. اور بنی عباس کا پہلا خلیفہ مولانا منصور ابو دوانی کی۔ العباس منصور دوانی نہیں, ابو العباس صفاح. جی صفا، جو جب صفا کے جو ہوتے ہیں۔ آغا کیا نام کس تھا؟ کا؟ ابو العباس صفاح, جو نام مجھے یاد آ رہا ہے فی الحال. آ جائے گا, اس میں آئے گا میرے خیال سے, کہیں نہ کہیں آئے گا, اس طرح تو ضرور آئے گا. ہاں صفاح. صفاح اس لیے اس کو کہتے تھے کیونکہ وہ خونریز بہت تھا, بہت اس نے خون بہایا ہے. اس پہ میں نے مولانا پوری بحث لکھ رکھی ہے. سیریا میں جب میں تھا, عربی میں, اسباب انہیار الدولت الامویہ, اسباب انہیار الدولت الامویہ, یعنی بنی امیہ کے حکومت کے ختم ہونے کے اسباب. اور دوسری لکھی تھی بنی عباس کی ابتدا پہ, اس کا عنوان مجھے یاد نہیں آ رہا ہے پورا. یہ سب سیریا ہی میں چھوٹ گئی بیٹا. امام صادق ہیں, ہاں سب چھوٹی ہے نا, پوری کتابیں. ہاں تبھی بھاگ کے آئے. ارے جس دن ہم نکلنے والے تھے اس دن بلاسٹ ہوا ہے. سوچو ہمارے کمرے کی کھڑکی ٹوٹی ہے, لیکن کیا ہوا, صبح صبح بلاسٹ ہوا اور ہم چلے گئے اوپر دیکھنے کے لیے. تو بلاسٹ کے بعد لگاتار گولیاں چلنے لگی, تو ہم لوگ کھڑکی کے نیچے بیٹھ گئے. اور جب آدھے گھنٹے کے بعد گولی باری رکی ہے تو ہم نیچے آئے تو دیکھا ہماری بھی کھڑکی بیڈ پہ پڑی ہوئی. ہم کیا ہوا, دھماکہ ہوا تو فوراً اٹھ کے کمرے سے اوپر گئے کہ جا کے دیکھیں کیا دکھ رہا ہے. تو اس کے بعد فوراً گولیاں چلنی شروع ہوئی, تو ہم نیچے ہو گئے. نہ فلسطین برابر میں, سیریا کے بارڈر لگا ہوا ہے فلسطین کا. آپ کی شادی نہیں ہوئی تب؟ میری شادی ہو چکی تھی بیٹا, تب اکیلا تھا, بس شادی کر ہی کے گیا تھا. دیکھیے چلا رہے, دیکھو اس میں سب ریکارڈ ہو رہا. لاہور ہو امام صادق علیہ السلام کے دور کے خلفاء مندرجہ ذیل افراد تھے. ہشام بن عبد الملک, جو کب سے کب تک رہا ہے؟ 105 سے 125. اور اسٹار میں یہ کیا بتاتے ہیں مولانا کہ بریکٹ میں مذکور سال خلفاء کا عہد حکومت ہے. دوسرا ولید بن یزید بن عبد الملک, 125 سے
126 ہجری تک. پھر یزید بن ولید بن عبد الملک 126 ہجری. پھر ابراہیم بن ولید بن عبد الملک 126 کے سے 70 دن بس. پھر مروان بن محمد مشہور بن مروان حمار، صحیح ہے، جو 126 سے 132 تھا. اور عباسی خلفاء میں سے بھی 2 خلفاء کے ہم عصر تھے. عبداللہ بن محمد مشہور صفاح 132 سے 137 ہجری تک. اور ابو جعفر مشہور بے منصور دوانقی 137 سے 158 تک. اس کی کنیت عبداللہ ابن محمد کی کنیت غالباً ابو العباسی ہے، جو مجھے یاد آ رہی ہے، ابو العباس عبداللہ بن محمد صفاح. آئیے دیکھتے ہیں آپ کی علمی عظمت. امام صادق علیہ السلام کی علمی عظمت کے باب میں بہت زیادہ شواہد و دلائل موجود ہیں، اور اس امر کو شیعہ اور سنی علماء تسلیم کرتے ہیں. صرف شیعہ نہیں بلکہ سنی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء اور فقہا آپ کی علمی عظمت کے سامنے سر تعظیم خم کرتے تھے، یعنی آتے تھے اور آپ سے کسب فیض کرتے تھے، اور آپ کے علمی برتری کا کلمہ پڑھتے تھے. فرقہ حنفی کے مشہور پیشوا، صحیح ہے، یعنی جو مذہب حنفیہ ہے، حنفی لوگ ہیں، ان کے پیشوا جو ان کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کا کہنا تھا میں نے جعفر ابن محمد سے بڑا عالم و دانشمند کسی کو نہیں دیکھا، یعنی ان سے بڑا عالم میں نے کسی کو نہیں پایا. اور انہی کا قول ہے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کے پاس گزاری تو میں کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا. فرقہ مالکی کے پیشوا مالک کہتے تھے کہ میں ایک مدت تک جعفر ابن محمد کے پاس آمد و رفت رکھتا تھا. میں نے ہمیشہ انہیں 3 حالتوں میں پایا، یا نماز میں مشغول ہوتے تھے، یا روزے سے ہوتے تھے، یا قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہوتے تھے. کہا میں اکثر ان کے پاس آتا جاتا تھا، لیکن اس آنے جانے میں نے ان کو کبھی ان 3 حالتوں کے باہر نہیں دیکھا، یا تو روزے کی حالت میں، یا نماز کی حالت میں، یا تلاوت قرآن کی حالت میں. اور ہم لوگوں کی حالت کیا ہے مولانا؟ موبائل کی حالت میں ہے کہ نہیں؟ ہم غم ہمارا کیا ہے؟ موبائل. ہاں، ہماری چھوٹی بھی بولتی ہے بائل، بائل، یعنی ابھی سے اتنا شعور ہے. ٹھیک ہے، ہاں، میں نے انہیں کبھی بغیر وضو حدیث نقل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جب حدیث بھی بیان کرتے تھے تو کیا ہوتے تھے؟ باوضو ہوتے تھے. یعنی کبھی کسی سے نارمل کال بھی ہوتی ہے نا تو وہ موبائل میں جھانکتی ہے، کیسے جیسے ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں نا، تاکہ دیکھیں کون ہے اس میں. تو ہماری یہ کیفیت ہے. اور میں نے انہیں کبھی بغیر وضو حدیث نقل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. علم و عبادت اور پرہیزگاری میں جعفر ابن محمد سے برتر شخص نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی شخص کے دل میں ایسی بات آئی ہے. صحیح ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ مالک. 3 نمبر پہ جائیے، الامام الصادق والمذاہب الاربع، اسد حیدر کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 53 پر یہ بات نقل ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ سے اتنے زیادہ علوم نقل ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کی زبان زد ہو گئے ہیں
اور اس کا آوازہ ہر جگہ پھیل گیا ہے. آپ کے خاندان کے لوگوں میں سے کسی سے بھی اتنے زیادہ علوم نقل نہیں ہوئے جتنے آپ سے نقل ہوئے ہیں. وقار سمجھ رہے ہیں؟ اہل سنت کے جید عالم ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں کہ آپ سے اتنے زیادہ علوم نقل ہوئے ہیں کہ جو تمام لوگوں کی زبان زد ہو گئے اور اس کا آوازہ ہر جگہ پھیل گیا. اور فقہ حدیث کے سب سے بڑے پیشواؤں مثلا یحییٰ ابن سعید، ابن جریح، مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عینہ، ابو حنیفہ، شعبہ، اب ایوب سجستانی نے آپ سے روایتیں نقل کی. اہل سنت کے مشہور عالم ابو بحر جاہز جو 3 صدی میں تھے کہتے ہیں جعفر ابن محمد ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے علم و دانش نے دنیا کو بھر دیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ اور اسی طرح سے سفیان ثوری ان کے شاگردوں میں سے تھے، لہذا ان 2 افراد کی شاگردی ان کے علمی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کے شاگرد بھی کیا ہے، کسی مذہب کے پیشوا اور امام ہیں. سید امیر علی دور حاضر کے ایک مشہور دانشمند خلافت بنی امیہ کے دور میں موجود مذہبی فرقوں اور فلسفی مکاتب فکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دینی فتووں اور نظریوں کو صرف سادات اور فاطمی شخصیتوں کے نزدیک فلسفی رنگ حاصل تھا. اس دور میں علم کے رواج نے بحث و جستجو اور تحقیق کی روح کو بھڑکا دیا تھا اور فلسفی بحثیں اور گفتگو تمام اجتماعات میں رائج ہو گئی تھیں. یعنی کس کے زمانے کی بات چل رہی ہے؟ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی. قابل ذکر ہے کہ اس فکری تحریک کی قیادت اس حوزہ علمیہ کے کاندھوں پر تھی کہ جو شہر مدینہ میں پروان چڑھا تھا. اس حوزے کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جن کا لقب صادق تھا، رکھی تھی. وہ ایک عظیم مفکر وقار اور فعال محقق تھے اور اس دور کے علوم سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتے تھے اور اسلام میں اصلی فلسفی مدارس کی بنیاد رکھنے والے آپ پہلے شخص. کتنا بچا ہے جی؟ بس تھوڑا ہی سا ہے، چلیے مکمل کر لیتے ہیں. آپ کے درس کی مجلس میں صرف وہی افراد کہ جنہوں نے بعد کو فقہی مذاہب کی بنیاد رکھی شرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ فلاسفہ، طلاب فلسفہ دور افتادہ علاقوں سے آ کر، دور افتادہ یعنی بہت دور کے علاقوں سے آ کر آپ کے درس میں حاضر ہوتے تھے. حسن بصری تبصرے کے فلسفی مکتب کی بنیاد رکھنے والا اور واصل بن عطا مذہب معتزلہ کے بانی، کیا نام ہے ان کا؟ واصل بن عطا، آپ کے شاگردوں میں سے تھے. صحیح ہے. حسن بصری تبصرہ کے فلسفی مکتب کی بنیاد رکھنے والا، اور واصل بن عطا کون ہے یہ؟ جس نے معتزلی مذہب کی بنیاد رکھی، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں، جو آپ کے علم و دانش کے چشمے کے آب زلال سے سیراب ہوتے تھے. مشہور محرخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ وہ مذہب امامیہ کے 12 اماموں میں سے ایک اور خاندان پیغمبر کے بزرگ افراد میں سے تھے کہ جنہیں ان کی سچائی اور صداقت کی بنا پر لوگ صادق کہتے تھے. آپ کا فضل اور بزرگی اتنا زیادہ مشہور ہے کہ جسے توضیح کی ضرورت نہیں ہے. ابو موسیٰ جابر بن حیان طرطوسی آپ کے شاگردوں میں سے تھے. صحیح ہے جی. جابر بن حیان. جب آپ انشاءاللہ جائیں گے زیارت کے لیے تو ان کی قبر آپ کو ملے گی وہاں پہ. ایک ہے شاید فضل بن شاذان کی ہے جہاں گئے تھے ہم، اور وہیں پہ ان کی بھی ہے غالباً. آپ کے شاگردوں میں سے تھے. جابر نے 1000 صفحے کی ایک کتاب تعریف کی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات اور 500 رسالوں پر مشتمل تھی. اب آئندہ ہم لوگ پڑھیں گے امام کے دور کے اجتماعی، ثقافتی اور سیاسی حالات.
والحمد للہ رب العالمین.